اچھا کسی کا نام اسلام نہیں نا یہاں ہے کیا کہ اس کے حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا تھا، لوگوں اسلام کتنا پیچھے، تو ایک لڑکا کا نام تھا اسلام، ابھی کیا تھا جلسہ، ہم بیٹھا نہیں تھا، بولے واہ مول سے ہم موک کرنے جانا ہو، تو پیچھے نہیں بیٹھا کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر تھوڑی دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اسلام اب بھی پیچھے، وہ بیچ سے اٹھ کے آگے ماں کے بیٹھا۔ حضرت لاسٹ میں تقریر ختم کرتے کرتے بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، بولا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے ہم، میرا قرآن ہے، صبح قیامت تک میرا قرآن زندہ رہے گا۔ کتنے آئے مٹانے والے، خود مٹ گیا، میرے قرآن کے ایک حرف کو مٹا نہ سکا۔ نمرود آیا، فرعون آیا، شداد آیا، قارون آیا، ہٹلر آیا، جارج بوش آیا، بل کلنٹن آیا، قربان جاؤ سب چلے گئے، وارِ قرآن سلام ہے عظمت قرآن کو سلام ہے کہ میرے قرآن کو نازل ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، جیسا میرا قرآن 1450 سال پہلے زمین پر آیا تھا ویسا قرآن آج ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے میرے بچوں، قرآن میں کیا نہیں ہے، تم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ افسوس کا مقام ہے۔ میرے قرآن میں ہر چیز ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اولاد نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص کو اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو تیرا شکر ہے، اگر بیٹی دے دیا، وہ بیٹی میرے سامنے جوان ہوگی، جب اس کی میں شادی کراؤں گا نا تو جہیز میں دنیا کی ہر چیز میں دوں گا۔ اب ادھر جہیز چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ جہیز ادھر چلتا ہے؟ وہی بیماری ادھر بھی ہے، تھپاچی گاڑی۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھو، جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے، قربان جاؤ، بہت بڑا گناہ، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ کیسے حساب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کاہے پیسہ لیا، اور ابھی تو تھپاچی کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، 2 لاکھ سے اوپر ہے کی سب پتا ہے ان لوگوں کو، پتا اس لیے ہے کہ لیا ہے۔ باپ رے باپ، روڈ میں نکلیے تو گاڑیوں کا میلہ۔ ہم نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بابو یہ اتنی گاڑی آئی کہاں سے؟ تو ڈرائیور بولا کہ حضرت دراصل بات ہے کہ لڑکا چاہے لنگڑا ہو، لڑکا چاہے کانا ہو، بیاہ کرے گا تھپاچی لیوے کرے گا۔ ہم نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ ایک لڑکا کے یکی پیر تھا، تو جو بیاہ کربو رے، بولے کرم نا، بولے تو بیاہ کربو جہیز لیبو نا کی، بولے لوم نا، تو کی لیبو، بولے ہنڈا، تو ہنڈا لیبو تو چلابو کرنے تو پاس ایک پیر چھو، بولے کی بھائی اچھلے کودے میں بسے جاؤں گے۔
جہیز لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ ایک بات یاد رکھو، جس لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے تم لے رہے ہو، جو لڑکی تمہاری بیوی بننے والی ہے، اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مور باز سے 2 لاکھ ٹکا لیے ہی؟ پتا چلے گا کہ جو میرا ہونے والا شوہر ہے مور بار پاس پیسہ نہیں چھلکی، مور باز زمین بیچے وہاں 2 لاکھ ٹکا دلے، مور بار پیسہ نہیں چھلکی، مور بار قرضہ اٹھے، سود اٹھے، بیاج اٹھے، یہاں 2 لاکھ ٹکا دلے۔ وہ لڑکی بیوی بن جائے گی، دل سے محبت کرے گی؟ ارے بولو، دل سے محبت کرے گی؟ وہ لڑکی ماتھا دبائے گی، بدن دبائے گی، پیر دبائے گی، نٹی دبا دے گی، لجا جھمیلے ختم ہے گی۔ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اچھا، جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا؟ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انہوں نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر بیٹی ہوئی، جوان ہوئی، میں اس کی شادی کراؤں گا تو دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے دعا قبول کر لی، بیٹی پیدا ہوئی، بڑا خوش ہوا۔ بیٹی دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی، اب بڑی تو ہو گئی، غریب آدمی غریب ہے، یاد آیا منت، کیا ہاں میں منت منیانو کہ میں مور بیٹی جب بورو ہے جابے، جب میں وہاں بیہا کرمو تو وہاں جہدو سب سامان دوم، دنیا اور ہر چیز دوم، لیکن مور پاس تو کچھ نہیں ہے، کرنا کی ہے بے؟ قسم پوری کرنی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے، بولا کہ حضرت یہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ ہی اس کا حل نکال سکتے۔ بولے بولو تو صحیح کیا ہوا؟ بولا حضرت میں نے یہ منت مانگی تھی، یا اللہ اگر میری بیٹی ہوئی، اگر وہ بڑی ہو جائے گی، شادی کرائیں گے، دنیا کی ہر چیز اس کو جہیز میں دیں گے۔ حضرت میں ٹھہرا غریب آدمی، میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ گھبرانا، تو گھورت قرآن چھوک، ارے سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ مسلمانوں، تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ کہا کہ حضرت قرآن ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ قرآن جہیز میں دے دو، سمجھو تم نے دنیا کی ہر چیز دے دیا۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ۔ بچے کو قرآن پڑھاؤ تاکہ یہ بچہ جاہل نہ رہے۔ قرآن پڑھاؤ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے،
اسی طریقے سے مسلمانوں لوگوں تعلیم کا حاصل کرنا، ارے بولیے کیا ہے؟ فرض ہے الحمدللہ۔ بیٹی ہو قرآن پڑھاؤ، بیٹا ہو قرآن پڑھاؤ، قربان جاؤ۔ انگریزی پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا، انگلش پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا، سنسکرت پڑھانی ہے بعد میں پڑھا دینا، مراٹھا پڑھانا ہے بعد میں پڑھا دینا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ کتنا لوگ تو انگریزی پہ مرتا ہے، دی انگریزی لی انگریزی، کبرت ڈھکا انگریزی۔ مرنے کے بعد اللہ کے فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، کیا بولے گا؟ ارے بولو بھائی، تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے وہاں انگریزی میں پوچھیں گے کہ عربی میں پوچھیں گے؟ بولو بھائی، آپ کہیے گا نہیں موگ عربی نہیں ہو سو موگ انگریزی ہو سو، تو اللہ کا فرشتہ اتنا جھاڑو مارے گا سر کا بال اڑا دے گا، بولا سب انگریزی تمہاری نکال دیں گا۔ ہم منع نہیں کرتے انگریزی مت پڑھاؤ، اور قربان جاؤ کرسچن اسکول جائیے گا نا، اجے وہ سب اسکول کا سسٹم ہی الگ ہے۔ وہ جو پخانہ کرنے کا باتھ روم جو ہوتا ہے نا، بیسن یہ انڈین نہیں ہوتا۔ انڈین بیٹھ کے پخانہ جو کرتا آدمی انڈین نہیں ہوتا ہے، وہ ویسٹرن ہوتا ہے، وہ کوموڈ جانے نا اپنا رہا، ارے اونچا والا بھائی، انگلش والا، ہاں انگلش والا۔ اچھا ہم کو آج تک سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں بیٹھ کے آدمی کچھ کرے گا کیسے؟ ایسے بیٹھ کے کچھ کرے گا؟ توبہ اللہ الصمد۔ اے مسلمانوں نوجوانوں، اپنے بچے کی ایمان کو بچاؤ، اپنے بچے کی ایمان کو بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، مدرسے میں بچے کو پڑھاؤ۔ کیا میرے مدرسوں میں انگریزی کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر بچے انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہندوستان میں ہی بڑے بڑے ادارے ہمارے ہیں۔ ہم انگریزی اسکول کے پیچھے کیوں بھاگے؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ میرا بچہ انگلش بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، جغرافیہ بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، میرا بچہ مراٹھا بھی پڑھے گا، میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا، میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے جو پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ ارے کم از کم مر جاؤ گے یہ بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا نا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھا تو دو صحیح، قرآن پڑھاؤ تو صحیح، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے بچوں کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ قربان جاؤ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ یہ مدرسے کی حالت کو دیکھی میں نے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ میرا گھر سنگ مرمر کا پتھر لگا ہو میرے گھر میں، اور اللہ کے محبوب کا گھر یہ جھوپڑ پٹی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے محلے میں اگر مسجد ہو تو سب کے گھر سے بہترین مسجد ہو، مدرسہ ہو تو میرے گھر سے بہتر مدرسہ ہو۔ اللہ کے محبوب کا گھر ہے یہ، قربان جاؤ مسلمانوں۔ غار ہیرا میں سب سے پہلا مدرسہ کھلا، غار ہیرا سے وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر دار ارقم آیا، دار ارقم سے یہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر مدینہ گیا، اور مدینہ سے یہ ساری دنیا کے اندر میں یہ مدرسے کی شاخیں ہیں۔ مدرسہ امام الانبیاء کا گھر ہے۔ جو سرکار کا گھر بنائے گا اللہ اس کا گھر بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ارے بولو بھائی، بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ تو کتنے لوگ مجمع میں تیار ہیں اللہ کے نبی کا گھر بنانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ حضرت مولانا نادر صاحب کہاں ہیں؟ نادر صاحب ہیں الحمدللہ۔ حضرت دیکھیے اس میں بہت ساری چیزوں کی ایک بات یاد رکھیے، ایک بات اور بتاتا چلو، سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بخیل
بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. بخیل اپنانا جانیں نہیں جان رہے, سن لیجیے. بخیل کے 4 کوالٹی ہیں. کت کوالٹی আছে বলুন؟ 4. گنتی کرو. بخیل کتنا ہوا؟ زور سے بولیے. کنجر, کنجوس, مکھی چوس, یہ سب سے لو کوالٹی ہے. بخیل جنتوت نہیں جاوے. یہ ہم نہیں کہتے, آمینہ کے لال کا فرمان ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. میرا اللہ سخی ہے, سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, او قربان جاؤ, سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے, اب بخیل کی دوستی اللہ سے جڑ نہیں سکتی. بخیل چاہے جتنا نماز پڑھ لے, جتنا روزہ رکھنا ہے رکھ لے, اگر وہ بخیل ہے, کنجر ہے, کنجوس ہے, مکھی چوس ہے, اس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. سخی بنو. کفن میں جیب نہیں ہے, کفنوں جیب چھے, قبروں الماری چھے, بولے نہیں جیب کی بھئی بنے لوں. جگہ دل لگانے, جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے, دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے, دنیا نہیں ہے, کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. موت تو آنی ہے نا. اللہ کو قرضہ دینے والا, ہم نہیں مانگ رہے, ہم کو مت دیجیے. کو کیا گارنٹی ہم بھاگ جائیں کلکتہ, قرضہ ڈوب جائے. مولانا ناظر صاحب کو قرضہ مت دیجیے, کیا بھروسہ بیچارے واپس کر پائے نہیں کر پائے. اللہ کو قرضہ دو. اللہ کو قرضہ کتنے لوگ دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ سارا مجمع ہوا ہے, تیار ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے. اللہ کہتا ہے قرض حسنا دے دے. یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے, تو اولاد سے پاک ہے, تو بیوی سے پاک ہے, یا اللہ تو قرضہ لے کے کیا کرے گا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے قربان جاؤ, تم یتیموں کی مدد کرو گے, بے سہاروں کا سہارا بنو گے, اور قربان جاؤ مدرسے بناؤ گے, مسجد بناؤ گے. سمجھو وہ تم ہم کو قرضہ دے رہے ہو, اس قرضہ کو ہم تمہیں واپس کریں گے, بڑھا کر چڑھا کر پہاڑ بنا کر واپس کریں. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ, ارے بولو بھائی زور سے بولو. اب میرے ہاتھوں میں یہ لسٹ ہے الحمدللہ, لائیے یہ لسٹ آپ سن لیجئے. جو مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ مہوا کے ان سب سامان کی اشد ضرورت ہے. سیمنٹ کم سے کم 200 بیگ. اچھا یہ کم سے کم 80 کنٹل لوہا, گٹی کم سے کم 50 ٹیلر, بالو کم سے کم 100 ٹیلر, اینٹ کم سے کم 40,000 ہے. کوئی اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ چاہے 1 ٹیلر بالو ہو, 1 ٹیلر گٹی ہو, 1000 اینٹ ہو, اپنی ماں کے نام پر, اپنے باپ کے نام پر یہ مدرسہ بنا دو. مسلمانوں بنا کر مر جاؤ گے, قسم خدا کی اللہ کے بینک میں یہ پیسہ تمہارا جمع رہے گا. یہ ہم نہیں کہتے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. پیسہ کا کام ہے, خرچ ہونا خرچ ہو جائے گا. یہاں نہیں دو گے کوئی دقت نہیں ہے, کورٹ میں, کچہری میں, ہاسپٹل میں, بازار میں, چوک میں, چوراہے میں, کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا. آپ خرچ نہیں کرو گے, آپ کا بیٹا خرچہ کر دے گا. آج یہاں دے دو گے,
اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے میرے یہاں ایک کا بدلہ 10 ہے، آخرت میں 70 ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر میں 1 روپے صدقہ کرے گا اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. ہے کوئی ایسا پہلا مسلمان 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ 1,000 اینٹ کی قیمت دینے والا پہلا کوئی مسلمان سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے. وہ کوئی مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، تاجر ہو، کسان ہو، اپنی ماں کے نام، باپ کے نام، دادا دادی، نانا نانی کے نام پر یا اپنی بیوی کے نام پر الحمدللہ ثم الحمدللہ 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی ماں کے، اپنے باپ کے ایصال و ثواب کی نیت سے مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ میں تعاون کرنا چاہتا ہو. میرے بھائی کم سے کم 5 آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی؟ ہے کوئی اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہے الحمدللہ، اسٹیج سے لے کر روڈ تک مجمع کا ٹھاٹے مرتا ہوا ہے. یہ جمع غفیر یہ مجمع ہے الحمدللہ. ایک سے ایک زمیندار یہاں پر بیٹھا ہے، ایک سے ایک پیسہ والا یہاں پر بیٹھا ہے الحمدللہ. ہے کوئی پہلا نوجوان 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ؟ اے لیجئے آ گیا. ایک بات یاد رکھو، جو دینے والا ہے وہ دے گا. جو دینے والا ماشاءاللہ مولانا وزیر بھاٹا والے اے الحاج ماسٹر مفیض عالم صاحب 10,000 روپے الحمدللہ. نعرے تکبیر. ہاں جی وزیر بھاٹے والے ان کی طرف سے ایک ٹیلر اینٹ. اے ماشاءاللہ ایک ٹیلر اینٹ میں کم سے کم 1500 اینٹ کی 1,000 اینٹ الحمدللہ. ہم سمجھے کچھ بڑھا دیتے ہیں. دیکھو جو دینے والا ہے وہ دے گا. جو دینے والا ہے ارے بولو بھائی وہ دے گا. آج جو نہیں دینے والا ہے یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا. کیا نام ماسٹر مفیض؟ یہ تو ماسٹر الحاج ماسٹر مفیض عالم صاحب یہ ہوئے، اور وزیر بھٹا والے الحمدللہ. اللہ میں تو دعا کروں اللہ یہ ہمارے مفیض بھائی اور ہمارے وزیر بابو اللہ انہیں اللہ دونوں کے دان کو قبول کرے نو. اللہ ان دونوں کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، تجارت میں اللہ برکت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اللہ دونوں کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت اس کو لکھیا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا رکھیے اس کو بعد میں اعلان کریں گے. بتائیے ہم 10,000 بورو ماچ کھوج رہے ہیں، یہ ٹپا لے کے آ رہا ہے. بھائی پہلے بڑی مچھلی پکڑنے دو، جال تو ہم ڈالوے کیے ہیں. دیکھو اللہ کس کو توفیق دیتا ہے. اللہ کس کو توفیق دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. میرا رب سخی ہے. ہم نافرمانی پہ نافرمانی کریں، گناہ پہ گناہ کریں. اللہ کبھی کھانا بند کیا؟ پیسہ بند کیا؟ کوئی بھی راستہ بند نہیں کیا. میرا اللہ کتنا بڑا سخی ہے. رے قربان جاؤ اللہ کی سخاوت کو دیکھو. جو میرے اللہ کو نہیں مانتا ہے میرا اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے. کھلا کے نہیں کھلا مانتا ہے وہ؟ نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ وہ مانتا ہے اللہ کھلاتا کہ نہیں کھلاتا اس کو؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. اے مسلمانوں، نوجوانوں، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے الحمدللہ. دوجن ہو لو، ہم کو 5 آدمی چاہیے. تیسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب. دیکھیے نوجوان، آنے دو. تیسرا نمبر میں یہ تیار ہو گئے ماشاءاللہ. آنے دیجیے. نہیں آ رہا بھائی، یہیں آ رہا ہوں. نہیں آ رہا کہ بیٹھ گیا؟ اچھا بہت تیزی میں بیٹھا ہوں کہ باپ کھڑا ہونا خطرہ چھے پوچھے جا. الحمدللہ محمد انور عالم صاحب حسن ڈمریا ایک ٹیلر بالو الحمدللہ. محمد نعیم اختر صاحب مہوا 5,000 روپے. نعرے تکبیر.
ہے میرے آقا لاجواب، میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے۔ میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے۔ جن کی باتیں لاجواب، جن کا لہجہ لاجواب، میرے آقا کا سراپا لاجواب ہے، میرے آقا تو سراپا لاجواب ہے۔ 4 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ 5ویں نمبر پہ کوئی اللہ کا نیک بند آ گیا ماشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ ممبر دلکش پرواز صاحب کہاں ہیں؟ یہاں ہیں ممبر صاحب ہیں؟ اچھا انشاءاللہ یہاں رہتے تو کچھ بڑھا دیتے۔ ایک ٹیلر بالو الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ممبر صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ممبر صاحب کی عمر میں صحت میں زندگی میں بہت برکت دے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔